مومنین کرام، بعد سلام کے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عید زہرہ سلام اللہ علیہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، 7 ربیع الاول کا پروگرام نکل گیا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک اپنی کلپ میں درخواست کی تھی سبھی لوگوں سے جو درگاہ شاہ مردہ کے معاملات میں ملوث ہیں، لیکن تمام باتوں پر تو غور نہیں کیا گیا۔ البتہ ہم نے ایک آبجیکشن کیا تھا کہ 7 ربیع الاول ہو یا چہلم کا دن ہو یا روز عاشور ہو، اس کو امام مظلوم کی عزاداری کے لیے ہی رہنے دیا جائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس 7 ربیع الاول 2022 کو اینٹی ٹیررزم ڈے کی جگہ تحفظ اوقاف ڈے بنا دیا گیا۔ امام مظلوم کے لیے ابھی بھی نہیں ہے، بٹ اس کا نام چینج کر دیا گیا۔ اس کے شاید جو مقاصد ہیں وہ دوسرے ہوں گے، اور وہ میں وہاں پر موجود تھا درگاہ شاہ مردہ میں، اور میں نے تقریباً ساری باتیں سنی بھی ہیں۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں چند باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ تو سب سے پہلے شروعات میں وہاں پر ایک مولوی شبیب کاظمی صاحب جو تقریر دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر مصائب مظلومین ہونے چاہیے تھے، مصائب اہل بیت جو اولاد رسول پر ظلم ہوئے، جو مولا پر ظلم ہوئے، ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی وقف بورڈ کی کلاس میں بیٹھے۔ ادھر پہلے گفتگو ہوئی تھی یہاں کے کچھ ذمہ داران سے، بہت اچھی بات ہوئی، اور واقعی سب کو توفیق دے اللہ، کیونکہ وقف جو ہے وہ ایکٹ کے لحاظ، وقف نامے کے لحاظ سے، اور ایکٹ وقف نامے کے لحاظ سے بنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے شبیب کاظم نام ہے ان کا، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کرا دوں۔ ان کا یہ جو آج اوقاف کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، یہی جناب بہار میں وقف کی پراپرٹی پر قابض ہیں۔ اس سلسلے میں ان کو 3 مہینے جیل میں گزارنے پڑے۔ وہاں کے چیئرمین نے ان کو نوٹس دیا، وہاں پر پولیس آئی، پولیس کے اوپر انہوں نے اپنے گنڈوں سے مار پیٹ کروائی، اور ان کو 3 مہینے جیل کی صحبتیں بھگتنی پڑی۔ آج وہ یہاں کھڑے ہو کر اوقاف کے تحفظ کی دعائی دے رہے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اگر آپ جو منچ پر لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ ویسے تو وہ عزاداری کی صف ہے جہاں پر ہم بیٹھے تھے، لیکن اسے منچ کہا گیا۔ بہرحال وہ منچ ہے بھائی، ٹھیک ہے، الگ الگ لینگویجز ہیں، آپ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا۔ تو مولانا نہ کہتے ہوئے میں یہاں پر لفظ مولوی کا بار بار استعمال کر رہا ہوں، مولوی شبیب کاظم صاحب، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے ایک بہت ہی بڑا ہمیں وقف کے بارے میں، وقف ایکٹ کے بارے میں جانکاری دی ہے، لگتا ہے بہت زیادہ ریسرچ کیا ہوا ہے، کہ اوقاف کی جو واقف کی منشا ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ ایکٹ بنا ہے، وقف ایکٹ 1995۔ تو ہندوستان میں میرے خیال سے تو ہزاروں سے بھی زیادہ وقف ہیں، تو جتنے بھی واقف کی منشا ہے سب کے تحت الگ الگ ایکٹ بننا چاہیے تھا۔ میں مولوی صاحب کو یہ بتا دوں کہ وقف ایکٹ کے تحت اوقاف کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، نہ کہ واقف کی منشا کے تحت وقف ایکٹ بنتا ہے۔ ایک بات، ان کو بہرحال کس لیے لایا گیا ہوگا، کس لیے ان کو چھوڑا گیا ہوگا، کس لیے پکڑا گیا ہوگا، اور آج یہ ممبر رسول کے پاس 7 ربیع الاول کے معاملے میں اپنی تقریر فرما رہے تھے، وہ آپ نے سنی۔ اور جہاں تک میں نے پوائنٹ نوٹ کیے کہ وقف پراپرٹی پر
قبضے کی بات انہوں نے کی ہے کہ وہ کرایہ دیں اور کرایہ نہ دیں، اور انہوں نے شاید بیچ میں اپنا کچھ بچاؤ بھی کیا ہے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے. تو میں مولوی صاحب سے کہوں گا، درخواست کروں گا کہ پہلے وہ ایک مرتبہ کم سے کم ہم سے ملاقات کر لیں اور درگاہ کے تمام معاملات کو اس سے واقفیت ہو جائے، اس کے بعد تقریر میں کوئی بھی بات کہہ لیجئے گا، سن لیجئے گا. ایک بات. دوسری بات، اسی تقریر کے تعلق کے بیچ میں آپ کو ایک بات اور کہہ رہا ہوں جو مجھے ابھی بات کرتے کرتے یاد آئی ہے کہ میں نے جو اپنی لاسٹ کلپ دی تھی اس میں نے آپ سے ایک پرومس کیا تھا کہ نرسری جو کربلا میں چلائی جا رہی ہے، کیا وہ بہادر چلا رہا ہے یا انڈائریکٹلی آج بھی وسیم چلا رہا ہے. مجھے اس کو آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جو میں اپنی کلپ لاؤں گا اس میں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. لیکن چونکہ یہ 7 ربیع الاول کا دن گزرا، اس کے بعد آج ہم بیٹھے ہیں، تو یہ ضروری تھا کہ عوام تک صحیح میسیج پہنچایا جائے. اس کے بعد وہاں پر بہادر نے بولنا شروع کیا، اور بہادر نے جو بہت اچھی بہت بڑی بڑی باتیں آپ کو کہیں اور بڑے جذباتی اور وقت کے تحفظ کی باتیں کی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے اسٹیج پر، اس میں بہادر کے والد ظفر عباس صاحب خود بھی موجود تھے. جو یہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو بار بار کہ جو وہاں پر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے تحفظ اوقاف کے بینر تلے، ان لوگوں کے بارے میں پہلے آپ جان لیجئے کہ بہادر کے والد ظفر عباس صاحب 2003 میں ایک پراپرٹی، وقف پراپرٹی بیچ کر آئے جو تقریباً 23 لاکھ روپے کی تھی. حالانکہ روپے سے ہمارا کوئی ہم گارنٹی نہیں دے رہے وہ 23 لاکھ کی بیچی تھی یا 27 لاکھ کی بیچی تھی، لیکن وقف پراپرٹی بیچی 2003 میں. اور اس پراپرٹی کو بیچ کر، اور وہ پراپرٹی بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، نگلا تاشی 2003 میں یہ پراپرٹی بیچی تھی. اس کے ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہے. اور اسی وقت کو بیچنے کے سلسلے میں جو آج اوقاف تحفظ کی بات کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے اسٹیج پر، میں نے دیکھا تھا. ان کے بھائی، شاید البتہ ان کا نام صابر نام ہے ان کا، وہ 1.5 مہینہ جیل میں بھی رہے. تو یہ لوگ آج اوقاف کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ میں نے ابھی مولوی شبیب کاظم کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کے بعد ظفر عباس صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا. اب میں بہادر کی بات بتاتا ہوں. آج بہادر یہ کہتا ہے کہ درگاہ میں رہنے والوں کا کرایہ ابھی جو میں نے کلپ میں نوٹ کیا 1,40,951 روپے ہے. بہت اچھی بات ہے بھائی، ہوگا. اگر وقف بورڈ نے کوئی ایسا ایفیڈیوٹ دیا ہے، اگر وقف ایکٹ میں کچھ ایسا ہے، اگر سرکل ریٹ کا 2.5% ہونا چاہیے، ہوگا. دیکھیے آپ لوگ، ابھی تو آپ لوگ وہاں پر جو نقلی انجمن حیدری، قابض انجمن حیدری ہے، وہی ورکنگ میں، تو ابھی تو وہی دیکھیں گے. لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جو 2-3 باتیں کہی، اس میں ایک بات تو ان کی تھی کہ جو مومنین وہاں سے مکان چھوڑ کے چلے گئے ان کا نام لیا. اس میں وہ شاید 2-3 نام لینا بھول گئے. وہاں پر ایک میسم صاحب بھی رہتے تھے، وہ بھی مکان چھوڑ کے چلے گئے. وہاں پر ایک سلمان صاحب رہتے تھے، وہ بھی مکان چھوڑ کر چلے گئے. تو ان کا نام نہیں لیا گیا. حالانکہ میرا کوئی اس سے نام لینے والوں پر اعتراض نہیں ہے یا نام نہ لینے والوں کی کوئی حمایت نہیں ہے. البتہ جب ذکر کیا جائے تو سبھی کا ذکر ہونا چاہیے. دوسری بات جو میں آپ کو بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہادر عباس کے والد، بہادر عباس کی پوری فیملی، بہادر عباس کی پیدائش درگاہ شاہ مردہ میں ہوئی. اور وہ مکان اس کلپ کے حوالے سے جو بہادر نے کہا کہ ہم 17 سال پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے. لیز رول 2014، یعنی کہ 2014 میں آیا ہوگا نا وقف ایکٹ، لیز رول ان کے بقول. اور ان کے والد کا میرے پاس سرنڈر لیٹر ہے جس پر تاریخ پڑی ہوئی ہے 15/12/2021. کیا 2014 سے لے کر 15/12/2021 تک 1,40,951 روپے ماہانہ کی رسید کٹوائی ہے انہوں نے کرائے کی؟ کیا وہ تمام اکاؤنٹس کلیئر کر کے چلے گئے؟ اور اگر انہوں نے وہ تمام کرایہ دے دیا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں اکاؤنٹس میں آپ کے پاس ڈیٹیل بھی ہوگی. لیکن یہ
सरेंडर लेटर भी फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रईस अब्बास का इस्तीफा। ये सरेंडर लेटर फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मेराज का इस्तीफा। ये सरेंडर लेटर अगर सच होता और ये मकान अगर अंजुमन हैदरी को सरेंडर कर दिया गया होता तो 40 अभी चहलुम के दिन और 7 रबीउल अव्वल के दिन बहादुर अब्बास, जफर अब्बास साहब की पूरी फैमिली उसी मकान में ठहरे हुए थे, उसी मकान में मेहमानदारी हो रही थी, उसी मकान पर काबिज थे। क्या कभी ऐसा होता है कि आप अगर किसी मकान को सरेंडर करके चले गए उसके बाद भी आप उसमें आकर मेहमानदारी करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, मेजबान बनेंगे? ये सब कुछ 7 रबीउल अव्वल को हमने अपनी आंखों से देखा है, चहलुम के रोज हमने अपनी आंखों से देखा है। तो भाई ये जो आप रूल बता रहे हैं, जो आप किराया बता रहे हैं, जो आप वक्फ एक्ट लीज 2014 बता रहे हैं, क्या ये दरगाह में सिर्फ 5 मकानों पर लागू होता है या सभी पर लागू होता है? नहीं। दरअसल तुम उनको जो डरा रहे हो, धौंसा रहे हो, एक्चुअल में है क्या? मैं मोमिन जितने भी हमारे मोमिन भाई वहां मौजूद थे या जो लोग वहां पर आए हुए थे दरगाह में, बाहर के भी लोग आए हुए थे, काफी मीडिया वाले भी थे, उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि दरगाह में जिन लोगों को आज मुकदमे करके डराया जा रहा है, जिन लोगों से 1.5 लाख रुपए महीने की डिमांड की जा रही है, वो लोग एक्चुअल में खादिम दरगाह थे। ये बात ये खुद भी कहते हैं और ये बात इनके वालिद पर भी लागू होती है, बहादुर अब्बास के वालिद पर। और जो लोग भी वहां रहते हैं, जिन लोगों ने दरगाह की हिफाजत की है, जो आज आप बुजुर्गों से मालूम करके देखिएगा, जिनकी उम्र 50, 60 या 70 साल है, 50 साल से ऊपर, 60 साल या 70 साल है, कि इन लोगों ने वहां पर कितनी कुर्बानियां दी हैं, इन पर वहां पर कितने मुकदमे लगे हैं। और जिन मुकदमों की ये बात कह रहे हैं ना कि मुकदमे लगे और हम जेलों में गए, ये बहादुर से पूछिए आप ये कितनी बार जेल में गए, बहादुर से पूछिए कि ये कितनी बार पुलिस की गिरफ्त में आया। नहीं, सिर्फ भोले भाले मोमिन जो इसके बरगलाए में आ गए, जो इसके बहकावे में आ गए, वो लोग जेल की सोबतें झेल कर आए, वो लोग आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। एक खास पैगाम आप तक पहुंचाना है, वो ये है कि 2022 आज की बात कर रहा हूं मैं, जो लोग दरगाह में रहने वाले आज बहादुर की मुखालफत में बोल रहे हैं, बकौल बहादुर के, एक्चुअल में तो वो हक की बोल रहे हैं। हुआ क्या कि जब उनको बहादुर के कारनामों का और बहादुर की नीयत का पता चला कि बहादुर, और जब उनको दस्तूरुल अमल के बारे में पता चला कि ये लाइफ टाइम काउंसलर हो गया है, लीगल काउंसलर हो गया है, या लाइफ टाइम के लिए किसी ओहदे पर फाइज हो गया है, या कल्बे जवाब को लाइफ टाइम पैटर्न बना दिया गया है, तो उन लोगों ने इसकी मुखालफत की। मुखालफत करने के बाद और इसका उनको समझ में आने लगा कि जो दूसरे लोग बाहर से जो इसकी जो हक की बात करते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, उसको बहादुर की मुखालफत माना जाता है और वो कहीं ना कहीं सच है। और उन लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू की कि ये बेईमान है, ये माले इमाम का गासिब है, और इसकी नीयत पर जो उनको शक था वो यकीन में बदलने लगा। तो इस तरह जाकर दरगाह में जो रिहाइश पजीर लोग हैं, जो दरगाह में रहते हैं, वो इसके खिलाफ हो गए, और इसके जब खिलाफ हो गए तो इसने उन्हें मुकदमों से डराना शुरू कर दिया। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, हम किसी किराएदार की यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे कि भाई क्योंकि उनके मुकदमे चल रहे हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे डाल रखे हैं, तो हमारा इशू ये नहीं है। हमारा इशू है कि जो लोग औकाफ के तहफ्फुज की बात कर रहे हैं, क्या वो खुद गासिब माले इमाम नहीं है पहले से? आज वहां पर बैठकर मौलवी शबीब काजिम, जफर अब्बास बहादुर के वालिद, ये लोग तहफ्फुज़ औकाफ की बात कर रहे हैं। तो ये एक मतलब या तो कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा है या फिर ये एक बहुत ही बड़ा माहौल है। इस बात पर आपको गौर करने की जरूरत है। इसके बाद वहां पर महमूद पराचा ने बोलना शुरू किया, उनके बड़े दिलचस्प जो यहाँ की बात होती है ना वो निकल कर आती है जुबान पर।
جس بات کو میں 4 سال سے کہتا چلا رہا ہوں کہ انجمن میں ممبرشپ ختم کر دی گئی 2700 لوگوں کی، اور میں نے اپنی پچھلی کلپ میں باقاعدہ RTI کے ساتھ ثبوت پیش کیے تھے کہ انجمن حیدری، نقلی انجمن حیدری، قابض انجمن حیدری، اس میں صرف 20 ممبر ہیں پچھلے 13 سال میں، اور وہ بات آج محمود پراچا کے منہ سے نکل آئی کہ آپ انجمن حیدری کے والنٹیئر بنیے کہ جائیں آج سے یہاں کہ کچھ نہ کچھ والنٹیئرز آج انجمن حیدری کے پاس ہی صحیح لکھوائیں گے، وہ ہم لوگوں سے رابطہ کریں گے تاکہ ہم انہیں ذمہ داریاں دے سکیں۔ میں اس بات کی پوری گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کا فائدہ جو لوگ والنٹیئرز بنیں گے ان کو اپنے ذاتی کاموں میں بھی ہوگا۔ بھائی والنٹیئر چاہیے یا نام نہاد بدماش چاہیے؟ والنٹیئر کا کیا مطلب ہے بھائی انجمن حیدری میں؟ بھائی انجمن حیدری کے ممبر بناؤ، ہمارا مطالبہ یہی تو تھا۔ بھائی والنٹیئر کیا چیز ہوتی ہے بھائی والنٹیئر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انجمن حیدری کی ممبرشپ بڑھانا ہی نہیں چاہتے، تم نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی انجمن حیدری میں والنٹیئر بنیے، اور وہاں پر ریوڑیاں بھی بانٹنی شروع کر دی کہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ بھائی کیا فائدہ پہنچاؤ گے بھائی ان کو؟ آپ قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی سے جو انہوں نے دستور 2017-18 میں لاگو کیا، حالانکہ وہ غیر سنویدھانک ہے، یہ میں ابھی بھی بتا رہا ہوں آپ کو، ہم اسے صرف نہ صرف چیلنج کریں گے بلکہ اس کو ختم کرائیں گے، یہ ہمارا آپ سے پرومس ہے۔ آپ اس کی طرف سے تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن آپ ان کی منشا دیکھیے کہ انجمن حیدری کے والنٹیئر بنیے، ممبر نہیں بنیں گے بھائی ہم۔ بھائی اگر آپ ممبر بنو گے الیکشن بھی لڑو گے، الیکشن لڑو گے تو منصب پر بھی فائز ہوگے، عہدیدار بھی بنو گے، اگر آپ عہدیدار بنو گے تو یہ نہیں رہیں گے، تو ان کی تو ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی۔ اب جہاں تک سوال آتا ہے کہ میں اپنے قوم کے دانشوروں سے بڑا مطلب اس وقت ایک طرح سے صدمے میں ہوں، مجھے ایک طرح سے سرپرائز مل رہا ہے کہ ہمارے قوم کے دانشور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسری انجمنوں میں عہدوں پر فائز ہیں، جیسے کہ مجھے ابھی ایک اخبار کے ذریعے، اس کا نام، اخبار کا نام ہے عوام ہند، یہ 4 تاریخ کو درگاہ شاہ مردہ میں ملا ہمیں، اور اس میں گنگان کیے گئے ہیں انجمن حیدری رجسٹرڈ دلی، کربلا، جور باغ اور درگاہ شاہ مردہ میں وکاس کاریوں کے لیے ہمیشہ سکریہ۔ تو میں وکاس کاریوں کے لیے شروعات یہاں سے کروں کہ سب سے پہلے ایک صفدر رضوی صاحب ہیں جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، انہوں نے آپ کو درگاہ کے مین گیٹ، مین انٹرنس پر گندا پانی، نجس پانی، نالے کا پانی بہتا ہوا دکھایا ہوگا، اور وہ 10-20 منٹ نہیں گھنٹوں تک بہتا رہا۔ یہ ایک شروعاتی بات بتا رہا ہوں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ جو اس میں 3 لوگ گنگان کر رہے ہیں، ایک سرتاج حسین صاحب ہے، ایک کوئی عباس صاحب ہے، اور ایک امام حسین، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ لوگ یہ کہتے ہو، پہلے سرتاج حسین صاحب کہتے ہیں کہ بھائی وہ انجمن حیدری کے تعمیراتی کاموں سے بہت مطمئن ہیں، بہت خوش ہیں، اور وہاں پر زائرین کے لیے راستے پکے کر دیے گئے۔ بھائی 13 سال میں راستے کب پکے کر دیے گئے معلوم ہے؟ دوسری بات، آپ کو مطمئن ہونے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے تھا اس پر کتنے پیسے خرچ ہوئے۔ 690 لاکھ روپے 2 سال میں خرچ کیے، 6 کروڑ 90 لاکھ روپے۔ پرانے اے سی لگا دیے گئے بارادری میں، آپ کو پتا ہے اس بارے میں؟ آپ اگرچہ ابھی اس میں ایک صاحب اور بتا رہے ہیں جو کوئی عباس ہے کہ ہم انجمن حیدری کے کاموں سے بہت مطمئن ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پانی تک میسر نہیں ہو رہا تھا لوگوں کو، اور انہوں نے جو لکھا ہے میں نے اس کو نوٹ کیا اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی۔ آپ اگر انجمن حیدری کے کاموں سے اطمینان رکھتے ہیں تو سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی لائف ٹائم ممبر کیسے بن گئے، لائف ٹائم لیگل کاؤنسلر کیسے بن گئے، قلب جواد کو لائف ٹائم پیٹرن کیسے بنا دیا، یہ دستور میں امینڈمنٹ کیسے کر دیا،
دستور میں امینڈمنٹ کرنے کی شاید ابھی ضرورت نہیں تھی کہ یہاں فلیٹ نہیں بنیں گے، دکانیں نہیں بنیں گی. اور جو سرتاج حسین صاحب تعریف کر رہے ہیں، جو شیعت الصفا کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، اسی شیعت الصفا کے پریزیڈنٹ قسیم حیدر کو اسی اخبار کے ذریعے، بہادر کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ وہ کربلا کی زمین کے سوداگر ہیں. کربلا کی زمین کا سودا کیا انہوں نے بامبے کے بلڈر سے، یہ اسی اخبار میں لکھا ہوا ہے. تو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انجمن شیعت الصفا کے پریزیڈنٹ جس مال امام کے سوداگر ہیں، غاصب ہیں، اسی انجمن کے وائس پریزیڈنٹ انجمن حیدری کے کاموں سے مطمئن ہے. اسی اخبار میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی تھا سیکریٹری، وہ جو وسیم نرسری والے سے مل گیا تھا اور اس نے اسٹے نہیں لینے دیا. آپ کو بتا دوں وہ آدمی کوئی اور نہیں، وہ آدمی ہے کاظم انصاری. وہ کاظم انصاری جو شیعت الصفا میں اس وقت ایگزیکٹو ممبر ہیں، وہ آدمی ہے جس کے لیے بہادر کہہ رہا ہے کہ یہ وسیم سے مل گئے تھے اور انہوں نے اسٹے نہیں لینے دیا. بھائی کس طرف ہو؟ میں نے اسی اسٹیج پر ابھی سنا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں پر کربلا کے تعلق سے بات ہوتی. وہاں پر ایک مولوی شبیب قاسم کہہ رہے ہیں کھڑا ہو کر کہ ہم وقت کو مانیں گے، قانون کو مانیں گے. ابے بھائی تم نہیں مانو گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قانون کو تو ماننا ہی پڑے گا. وہاں پر بہادر عباس کھڑا ہو کر چلا کر کہہ رہا ہے قانون کے تحت چلنا پڑے گا. تو بھائی قانون کے تحت کیسے چلا جاتا ہے؟ تم پر قانون لاگو نہیں ہوتا، دوسرے پر قانون لاگو ہوتا ہے. یا تمہارے یہاں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اس کے یہاں 2 اور 2 3 ہوتے ہیں. ایسا قانون چلے گا کیا؟ نہیں. آپ کو میں نے اس سے پہلے آر ٹی آئی کے ذریعے ثبوت پیش کیا تھا سوسائٹی آف رجسٹرار کا، آر ٹی آئی کے ذریعے ثبوت پیش کیا تھا دلی وقف بورڈ کا کہ انجمن میں صرف اور صرف 20 ممبر ہیں. یہ حالت انجمن حیدری قابض کی ہے جو شاید درگاہ شاہ مردہ پر قابض ہے. اس کے بعد ابھی یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ ہم لوگ جیل گئے، ہم پر مقدمے لگے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت جو قابض درگاہ شاہ مردہ انجمن حیدری ہے، اس کا پریزیڈنٹ نیر علی تقوی کتنی بار جیل گئے؟ رئیس عباس جو وائس پریزیڈنٹ جو مستعفی ہے کتنی بار جیل گئے؟ جامی کتنی بار جیل گیا؟ نہیں پتا. حسن میاں کتنی بار جیل گئے؟ بلکہ جو 20 ممبر ہیں جو وہاں پر آپ وہ لگا ہوا دیکھتے ہیں بہت بڑا پوسٹر، کتنی بار جیل گئے وہ ذرا معلوم کیجئے گا. آپ کو جیل صرف وہ لوگ گئے جن کو واقعی درگاہ شاہ مردہ سے محبت تھی، یا پھر وہ لوگ جیل گئے جو اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور وہ لوگ بیچارے سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ ان کو کہاں استعمال کرتا ہے. یہ جیل جانے کی بات کرتے ہیں، یہ تو جھوٹے مقدمے لگوا سکتے ہیں. درگاہ شاہ مردہ میں رہنے والے جو 4 لوگ 75 دن 70 72 اور 75 دن تہاڑ جیل میں رہ کر آئے، جن پر ڈکیتی کا مقدمہ لگا، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کیا 4 شیعہ جا کے کربلا میں ڈکیتی ڈالتے ہیں؟ اور وہ ڈاکہ کس چیز کا ڈالتے ہیں؟ پیپرز کا. وہ وہاں پر ریوالور دکھاتے ہیں، وہ وہاں پر چاقو دکھاتے ہیں. یہ الزام جھوٹے الزام لگائے گئے ان پر اور وہ 75 دن جیلوں میں رہے. انہی لوگوں کو ڈرا کر پہلے ان کو جیل بھیج کر ڈرایا جاتا ہے، پھر ان کو کرایہ بڑھا کر ڈرایا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کی اصلیت جان چکے تھے. تو خدا را میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہمارے مقدمات اپنی جگہ چل رہے ہیں. میں مقدمات کے لوپ ہول آپ تک نہیں پہنچانا چاہتا. یہ کہتا ہے کہ ہم نے 2012 میں ایک مقدمہ جیت لیا، 2012 میں ایک سپریم کورٹ سے مقدمہ جیت لیا. اب بھائی کہاں ہیں وہ مقدمے کی کاپیاں؟ وہ جو ڈگری ہوئی ہے، وہ جو کورٹ نے آرڈر سنا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ ان کا کوئی نمبر تو ہوگا نا، ان کا کوئی نہ کوئی تاریخ تو ہوگی نا، ان کا کوئی نہ کوئی کورٹ تو ہوگا نا جس کورٹ سے ہم مقدمہ جیتے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں. یہ انہوں نے اکاؤنٹ جمع کیے دلی وقف بورڈ میں 2019 20 2020 21 اس دوران لاک ڈاؤن بھی تھا. اس زمانے میں 7 کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے 2 سال میں، اور 6 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. اس کا حساب لیا جائے گا، چھوڑا تو اسے بھی نہیں جائے گا. 690 لاکھ روپے
کہاں خرچ ہو گئے. اور یہ میں خاص طور سے ان لوگوں سے ضرور کہوں گا, ان سے ضرور میری درخواست ہے, خاص طور سے یہ جو اخبار میں 3 لوگوں کے فوٹو آئے ہیں, کہ آپ جا کر موجودہ قابض انجمن حیدری کے عہدے داران سے, خاص طور سے احمد ڈوسا صاحب سے پوچھیے گا کہ 690 لاکھ روپے کے بل دکھا دیجیے ذرا, اور وہ کہاں خرچ ہوئے وہ دکھا دیجیے. لیکن اس سے بھی ضروری ایک بات یہ ہے کہ اگرچہ لاک ڈاؤن میں انجمن حیدری کی 2 سال میں آمدنی 7 کروڑ روپے ہوگی, تو 2021 اور 22 میں یہ آمدنی جو 10 گنا بڑھ جانی چاہیے. ہم اور آپ سبھی اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں, جس کے جیسے بھی کاروبار تھے چھوٹے بڑے, کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے کاروباروں کا کیا حل ہوا ہے. تو اگرچہ بہرحال مجھے کوئی یہ چیلنج نہیں کرنا کہ اگر جب 7 کروڑ ہوئی تھی تو اب 70 کروڑ ہونی چاہیے, لیکن اگر 3.5 کروڑ روپے سالانہ کی آمدنی لاک ڈاؤن میں ہو سکتی ہے, تو پچھلے 1 سال میں کتنی آمدنی ہوئی. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ ہم جو بھی مال امام ہے وہ گملے, وہاں کے پودے, ایک ایک پیڑ مال امام حسین کی امانت ہے. بھائی اس امام حسین کی امانت کا کہیں پر حساب تو چڑھاتے ہوگے نا, کیا بکا, کیا آیا, کتنی آمدنی ہوئی. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہم ایکسپوز کریں گے, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ لے کر آئیں گے. ابھی ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں. یہ میں نے صرف آپ کو آخر میں اس لیے پیغام دیا ہے کہ جو لوگ مجھے ریگولر دیکھتے ہیں یا ریگولر سنتے ہیں ان کا بہت شکریہ. ان کو یہ نہ لگے کہ سرفراز نے ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ نرسری کون چلا رہا ہے, وسیم ابھی بھی انڈائریکٹ چلا رہا ہے یا بہادر چلا رہا ہے, یا یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے, یہ چلا رہے ہیں. مجھے آپ کے سامنے ایک تو یہ ثبوت پیش کرنا ہے, دوسرا یہ ثبوت پیش کرنا ہے کہ 13 سال میں انجمن حیدری کے پاس کتنا کروڑ روپیہ آیا. یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی کلپ میں لے کر حاضر ہوں گا. فقط سلام.